السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ سورہ عصر قرآن مجید کی سورہ نمبر 103 ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، تاہم تینوں آیات پر مشتمل قرآن کی اس مختصر صورت میں اتنا گہرا مطلب پوشیدہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان تمام ویکیوم سپیس خلا کو پر کر دیا جائے تب بھی ان 3 آیات میں موجود مطلب زیادہ اہم ہوگا۔ یہ صورت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس پوری صورت میں جس چیز کو واضح کیا گیا ہے وہ ہے دا پاور آف ٹائم، وقت کی اہمیت۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو واپس کبھی نہیں آتا، اور اس صورت میں ان لوگوں کے لیے نقصان کا ذکر ہے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھائی کہ انسان خسارے میں، نقصان میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کس خسارے، کس نقصانات کی بات کر رہا ہے، اور وقت کا عصر کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا۔ اب عصر کی نماز چھوڑنے سے گھر اور مال کے لٹ جانے کا کیا کنیکشن ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کرام اس شخص سے افسوس کے لیے اکٹھے ہوتے جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی، کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی جس میں تمام صحابہ انتہائی اونچے مقام پر فائز تھے اور وقت کا اصل مطلب بھی جانتے تھے، جو ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے اور ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، کیونکہ جو شخص نماز عصر سے غائب رہتا تو وہ لوگ اس کے پاس ایسے افسوس کرنے جاتے جیسے کہ اس نے اپنے پورا خاندان کھو دیا ہو۔ کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو جیسے اس نے اپنے پورے خاندان کو کھو دیا۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہیں اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی گھڑی گزرتی ہے تو اسے اگر وہ گناہوں میں مصروف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے، وہ نقصان کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ذکر ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، جیسے کہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس نماز کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک انسان نماز کی پابندی کرے، اور عصر کے جو معنی ہیں وہ ہیں وقت کا گزرنا، لغوی معنی ہے، اور یہ دن کی روشنی کا آخری نماز ہوتی ہے، یعنی اس کے بعد مغرب کی نماز تب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عصر وہ وقت ہے جس وقت تاجر اور مسافر جلدی میں ہوتے ہیں، کیونکہ دن کا اختتام قریب ہوتا ہے تو اللہ نے عصر کی قسم کھائی، تو مطلب یہ کہ یہ وقت ایمرجنسی کا وقت ہے، اور دن کا یہ اختتام ہمیں یہ ریئلائز کراتا ہے کہ ہماری زندگی کے سورج کے غروب میں وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہے تو اتنی تیزی سے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا جسم اور نفس دونوں پاک ہو سکیں۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 حضرات اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتا، اس کے بعد ہی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہتے۔ سورہ عصر کا اصل مطلب یہ ہے کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں انویسٹ کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے، اور زمانہ گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ بے شک ہر انسان ضرور نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ سورہ عصر کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ انسان خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے، وہ کون سی انسٹرکشن ہیں جن پر عمل پیرا ہو کہ انسان سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ سورہ عصر 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، پھر نمبر 2 عمل صالح، پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، اور آخر میں وتواصوا بالصبر۔ ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان،
रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान और तकदीर के अच्छा या बुरा होने पर भी ईमान। और ईमान के बाद दूसरी सिफ्त जो इंसान को खसारे से बचाने के लिए ज़रूरी है वो नेक कामों पर अमल करना है। तीसरी चीज़ जिसकी वजह से इंसान खसारे से महफूज रहेगा वो ये है कि एक दूसरे को हक की तबलीग करते रहना, तलकीन करते रहना। चौथी चीज़ है सब्र। सब्र का मतलब है नफसानी ख्वाहिशात को अक्ल पर गालिब ना आने दिया जाए और शरई हदूद से तजावुज़ ना किया जाए। इंसानी तारीख को उठा के देख लें, जिन कौमों में ये चार सिफात नहीं रहीं वो नाकामी और नामुरादी से दो चार हुई। नमरूद और फिरौन को पढ़ें, कौम नूह, आद और समूद का मुतालिया करें, हर जगह इसकी हकीकत की सच्चाई रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। नमरूद अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह था, सारी कौम उसकी फर्माबरदार थी, मुल्क की सारी दौलत उसके कब्जे में थी, उसके शाही खजाने सोने चांदी और मुख्तलिफ नवादरात से भरे हुए थे। फौज भी अपने बादशाह के साथ वफाकी जज्बे से सरशार थी और यही हाल फिरौन का भी था। इन दोनों में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो सिर्फ ये कि उन दोनों इन चार सिफात से महरूम थे जो इंसानी कामयाबी के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं। फिर उनका अंजाम क्या हुआ? एक जालिम और ताकतवर बादशाह को एक हकीर मच्छर ने हलाक कर दिया तो दूसरे को समुंदर की मौजें बहा कर ले गईं। कौम नूह को जब बिफरी हुई मौजों ने घेर लिया, सब के सब गरक हो गए। और सूरह असर का अगर गहराई से जायज़ा लें तो ये बात समझ में आती है कि यही चार उमूर नेकी पर गामज़न लोगों और बुराई पर गामज़न लोगों दोनों को किसी हाल में भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ज़िंदगी के इस कारोबार में जिसका असल सरमाया वक्त है, इससे कीमती चीज़ कोई और नहीं हो सकती। इसकी कदर करें, समझें और इसको मुफीद कामों में लगाएं। सूरह असर का यही पैगाम है जिस पर गौर करके इंसान कामयाब हो सकता है। और 2025 आने वाला है, 2025 में सूरह असर पर अमल करते हुए अपनी कीमती वक्त की कदर ज़रूर करें। इसे फजूल कामों में, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग में मत गुजारें, कोई प्रोडक्टिव काम करें। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखना है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, डॉक्टर असद महमूद की ओरिजिनल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नीचे हुई स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, कोई भी नहीं बताता आपको। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें।